हमसे अफसोस और इजहार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारा सियासी मैदान है। हम एक मर्तबा नहीं, बार बार इन मराहिल से गुजरे हैं और हम इस किस्म के माहौल और इस किस्म के हालात से निमटने का ज़िंदगी भर का तजर्बा रखते हैं। कोई नई बात नहीं है। आप लोग आजकल उनको तकरीरों में सुन रहे हैं। एक होता है पागल, एक उससे ज़रा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम, और पता नहीं किस मुआशरे में पला बढ़ा और कहाँ हमारी कौम के, पाकिस्तानी कौम के गले पड़ गया। आज कौम के निजात के दिन करीब आ गए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आपने देखा कि हमने जब रात को पूरी कौम को और अपने कारकुनों को रोडों पर आने की दावत दी तो 1 घंटे से कम वक्त में पूरा मुल्क जाम हो गया। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं है। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाक़ी करते हो। आपकी ज़ुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने के और इस के अहल नहीं है और इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं है। आप जैसे गली कूचों का, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऐसे मनासिब पर बैठना उस मनसब की बेतौकीरी है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, वो किस तरह अवाम में तकरीरें कर रहा है, वो किस तरह इस्लामाबाद के डी चौक पर लोगों को बुलाने की बात कर रहा है। उसको पाबंद किया जाए, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। पाकिस्तान अब मज़ीद इस किस्म के लोगों का मुतहम्मिल नहीं है। अदम एतमाद मेंबरान की अक्सरियत का मामला है। आराम से रहो। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। आप शायद तस्लीम न करें, सियासी जंग लड़ो। पूरी दुनिया की असम्बली में होता है। मुल्क के सुदूर के खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीकें आती हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ आती हैं, स्पीकर के खिलाफ आती हैं। बुकला क्यों गए हो? हवास बाख्ता क्यों हो गए हो? गालियाँ देने पे क्यों आ गए हो? तो इस किस्म की चीज़ें कि ख़ुद तो डॉलरों का मुजस्सम और मगरिब का तैयार करदा एक रूप जो आपके अंदर डाला है उसने, हम पाकिस्तान में ऐसी सियासत को इजाज़त नहीं देंगे। और बता देना चाहता हूँ कि हम अदम एतमाद पहले भी नहीं आया, हम आपके खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान में ऐसी हुक्मरानी, अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे। फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निज़ाम न लपेट दिया जाए,
کہیں فلاں نہ ہو جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے، تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، اصل چیز اس کا خاتمہ ہے۔ جس قیمت پر بھی اس کا خاتمہ ہوگا، ہم سیاسی میدان میں پرامن اور قانونی اور آئینی وسائل کے ساتھ اس کے مقابلے میں رہیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پیسے کی بات کرنا، بابا اگر ہم نے پیسے کمائے ہیں، اگر ہم نے کوئی پرمٹ لیے ہیں، تو میں تو صوبہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں، تو آپ کی حکومت وہاں پچھلے 5 سال رہی ہے، تو ابھی بھی آپ 4 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہیں، تو لاؤ نا کوئی کیس، ہمت ہے تو لاؤ نا کوئی کیس، کوئی مسئلہ لاؤ نا۔ جب کوئی مقدمہ تم ہمارے خلاف لا ہی نہیں سکتے تو پھر گالیاں دینا یہ اوباش کا کام ہوتا ہے کہ بلا وجہ راستے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور اس لیول کے آدمی کو حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے تقریر میں کہا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا صاحب کا نام نہ بگاڑا کرو، تو کیا آپ نے کوئی شکایت لگائی تھی جنرل باجوہ کو؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی سیاست کرنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں نے کی ہے۔ مجھے آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو عمر کم بھی ہے تو کافی عرصے سے آپ مجھے سن رہے ہیں، اور میرے سیاست کے لیول کو بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیول کی سیاست کرتا ہوں، اور میں ملک کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں بین الاقوامی برادری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں اپنے وطن عزیز کی خود مختاری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میری سیاست کا حصہ ہیں، لیکن میں اس چیز کا ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ پاکستان کی سول بیوروکریسی ہو یا وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ سیاست میں مداخلت کرے۔ اپنے کام سے کام رکھیں، ان کا دائرہ کار موجود ہے آئین میں، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جس طرح سول بیوروکریسی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ملٹری بیوروکریسی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ اور آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے اداروں کے بارے میں، اور کل ہی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے، تو آج کا بیان تو اس پر رد عمل ہو سکتا ہے نا۔ تو مجھے ذرا بات کرنے دیں، بات مکمل کرنے دیں۔ دیکھو، سرکاری ملازمین چاہے پٹواری ہوں، چاہے اسکول ٹیچرز ہوں، چاہے پولیس والے سفید لباس میں ہوں، اور ان کو آپ اکٹھا کر کے دنیا کو دکھائیں کہ ہم کوئی بڑا جلسہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ اور آپ صحافی حضرات میرے سامنے کھڑے ہیں، جائے ادب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے بھی کسی زمانے میں ان کے 1000 لوگوں کو 1 لاکھ بنا کر پیش کیا کیمرے کی تکنیک سے، اور آئیڈیل باتیں آپ نے بھی سنی، جو کنٹیجن میں الف لیلہ کے قصے بیان کرتا تھا اور آئیڈیل قسم کی باتیں کرتا تھا، آج پھر اسی طرح کا لب لہجہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اب بات نہیں بنے گی، اب تم آزمائے جا چکے ہو، ہم ایکسپوز ہو چکے ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم الیکشن کمیشن نے جانے سے روکا تھا، جلسہ کرنے سے روکا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو ابھی عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن بااختیار نہیں رہا، تو آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو پارلیمنٹ کو آپ جی، اس کے بارے میں ہم پوری قانونی چارہ جوئی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ خالی صرف ممبر اسمبلی وہ جا سکتے ہیں، ان کے خلاف تو عدم اعتماد کی موشن آ چکی ہے، جو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، یہ بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، اور میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا